البتہ صبر کرنے والے اور نیک اعمال بجا لانے والے ایسے نہیں ہیں، ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر ہے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی طرف جو وحی کی گئی ہے، شاید آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا کچھ حصہ چھوڑنے والے ہیں، اور ان کی اس بات پر دل تنگ ہو رہے ہیں کہ اس پر خزانہ کیوں نازل نہیں ہوا یا اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو صرف تنبیہ کرنے والے ہیں، اور اللہ ہر چیز کا ذمہ دار ہے۔ کیا یہ کہتے ہیں کہ اس نے قرآن کو خود بنایا ہے؟ کہہ دیجئے اگر تم سچے ہو تو اس جیسی خود ساختہ 10 صورتیں بنا لاؤ، اور اللہ کے سوا جس جس کو بلا سکتے ہو بلا لاؤ۔ پھر اگر وہ تمہاری مدد کو نہ پہنچیں تو جان لو کہ یہ اللہ کے علم سے نازل ہوا ہے، اور یہ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ کیا تم اس بات کو تسلیم کرنے والے ہو؟ جو دنیاوی زندگی اور اس کی زینت کے طالب ہوتے ہیں، ان کی محنتوں کا معاوضہ ہم انہیں دنیا ہی میں دے دیتے ہیں، اور ان کے لیے اس میں کمی نہیں کی جائے گی۔ ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں آتش کے سوا کچھ نہ ہوگا، اور وہاں ان کے عمل برباد اور ان کا کیا دھرا سب نابود ہو جائے گا۔ بھلا وہ شخص افترا کر سکتا ہے جو اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل رکھتا ہے، اور اس کے پیچھے اس کے رب کی طرف سے ایک شاہد بھی آیا ہو، اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب بھی دلیل ہو جو رہنما اور رحمت بن کر آئی ہو۔ یہی لوگ اس پر ایمان لائیں گے، اور دوسرے فرقوں میں سے جو کوئی اس کا انکار کریں تو اس کی وعدہ گاہ آتش جہنم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قرآن کے بارے میں کسی شک میں نہ رہیں۔ یقیناً یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب کی طرف سے حق ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ افطرا کرتا ہے؟ ایسے لوگ اپنے رب کے حضور پیش کیے جائیں گے اور گواہ کہیں گے، یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ بولا تھا۔ خبردار، ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے۔ جو لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اور اس میں کجی لانا چاہتے ہیں، اور یہی لوگ آخرت کے منکر ہیں۔ یہ لوگ زمین میں اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، اور نہ اللہ کے سوا ان کا کوئی حامی ہے۔ ان کا عذاب 2 گنا کیا جائے گا، کیونکہ وہ کسی کی سن ہی نہ سکتے تھے اور نہ ہی دیکھتے تھے۔